دوستو کیا 3 مارچ 2026 کی وہ رات دنیا کے نقشے سے اسرائیل، ایران اور امریکہ میں سے کسی ایک کا نام مٹانے والی ہے؟ ایک طرف مشرق وسطی میں بارود کی بو پھیل چکی ہے، میزائلوں کے دہانے کھل چکے ہیں اور ایٹمی جنگ کا خطرہ ہماری دہلیز پر دستک دے رہا ہے، تو دوسری طرف عین اسی وقت آسمان پر ایک ایسا ہولناک خونی چاند گرہن لگنے جا رہا ہے جو پچھلی کئی دہائیوں میں نہیں دیکھا گیا۔ کیا یہ محض ایک اتفاق ہے کہ رمضان کے مقدس مہینے میں جب مسلمان سجدوں میں ہوں گے تب کائنات اپنا رنگ بدل کر کسی بڑی تباہی کا سگنل دے رہی ہوگی؟ کیا اسرائیل اور ایران کی یہ جنگ اس آسمانی قہر کے ساتھ مل کر تیسری عالمی جنگ کا آغاز کرنے والی ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم اس چاند گرہن کے پردے میں چھپے ان سیاسی اور روحانی رازوں کو بے نقاب کریں گے جنہیں سن کر آپ کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ اگر آپ نے آج یہ حقائق نہ سمجھے تو شاید آپ آنے والے 2.5 سال کے اس ہولناک طوفان کے لیے کبھی تیار نہ ہو پائیں۔ دوستو اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو شاید اس وقت دنیا کے کسی میڈیا چینل پر آپ کو نہیں ملے گا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ چاند گرہن ان سپر پاورز کے غرور کو خاک میں ملانے کے لیے ہی لگ رہا ہے؟ ملکی حالات ہو یا سرحدوں پر کھنچی ہوئی تلواریں، 3 مارچ کی یہ رات فیصلہ کر دے گی کہ اب دنیا پر راج کس کا ہوگا اور زوال کس کا مقدر بنے گا۔ لیکن یاد رکھیے، جہاں آسمان سے نحوست کی لہریں اتریں گی وہیں کچھ ایسے مخفی عمل بھی ہیں جو اس ایٹمی تباہی کے دور میں بھی آپ کے گھر کو امن کا گہوارہ بنا سکتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سے 3 کام ہیں جو آپ کو اس عالمی، معاشی اور سیاسی قبرستان کا حصہ بننے سے بچا سکتے ہیں؟ چلیے اب ان حقائق کی گہرائی میں اترتے ہیں جو آپ کی زندگی اور آپ کے خاندان کی بقا کے لیے اب ناگزیر ہو چکے ہیں۔ دوستو تقدیر کے لکھے کو کوئی نہیں ٹال سکتا اور تاریخ گواہ ہے کہ جب آسمان پر کچھ غیر معمولی ہوا ہے، زمین والوں کی زندگیوں میں بڑے بڑے طوفان آئے ہیں۔ کبھی کبھی آسمان پر کچھ ایسے منظر ابھرتے ہیں جو صرف دیکھنے کے لیے نہیں ہوتے بلکہ وہ زمین والوں کی نیندیں اڑا دینے کے لیے ہوتے ہیں۔ اس بار قدرت کا اشارہ اتنا بڑا ہے کہ بڑے بڑے عقل مند لوگ دنگ رہ گئے ہیں۔ 3 مارچ 2026 کی وہ رات جب پورا عالم اسلام رمضان المبارک کی برکتوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، جب مسلحوں پر لوگ اپنے رب کو منا رہے ہوں گے، ٹھیک اسی وقت آسمان پر ایک ایسی آفت نمودار ہونے والی ہے جسے ہم خوفناک چاند گرہن کہہ رہے ہیں۔ لیکن دوستو یہ صرف چاند کا سیاہ ہونا نہیں ہے، ذرا اپنے ارد گرد دنیا کے حالات پر نظر ڈالیں۔ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے اسرائیل، ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ کے بادل گہرے ہو چکے ہیں؟ کیا یہ سب اتفاق ہے یا پھر وہ بڑی جنگ شروع ہونے والی ہے جس کا اشارہ یہ چاند گرہن دے رہا ہے؟ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے یہ آسمانی نشانی ان ایٹمی دھماکوں اور عالمی جنگوں سے جڑی ہوئی ہے جو آج ہمارے سامنے کھڑی ہے۔ یہ صرف ایک سائنسی عمل نہیں ہے، یہ صرف چاند کا زمین کے سائے میں چھپنا نہیں ہے، بلکہ یہ عرش الہی سے زمین والوں کے لیے ایک فائنل الرٹ ہے۔ میں آج آپ کو اس گرہن کا ایک ایک لمحہ، اس کی شروعات کا وقت اور ان جنگوں کی حقیقت بتاؤں گا جو دنیا کا نقشہ بدلنے والی ہے۔ یاد رکھیے، رمضان کے مقدس مہینے میں چاند گرہن کا لگنا کوئی معمولی بات نہیں، یہ ان بڑی نشانیوں میں سے ہے جن کا ذکر صدیوں پہلے کتابوں میں کر دیا گیا تھا۔ جب رب کریم پاک مہینوں میں اپنی یہ جبار اور قہار نشانیاں ظاہر کرتا ہے تو سمجھ جائیے کہ یہ ہر انسان کے لیے، ہر خاندان کے لیے اور ہر قوم کے لیے خطرے کی بہت بڑی گھنٹی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس گرہن کے ان منفی اثرات پر بات کریں گے جو شاید ہم نے کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچے ہوں گے۔ دوستو اس سے پہلے کہ میں اس ہولناک اور سنگین وقت کی وہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں جو آپ کو ہلا کر رکھ دیں گی، میں آپ سے یہ التجا کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس خیر کے کام میں ذرا بھی دیر مت کیجیے، بیل آئیکن کو دبا کر آل کی آپشن کو سلیکٹ کریں تاکہ ہر اہم اور سچی خبر آپ تک وقت پر پہنچ سکے۔ آپ کی یہ محبت اور ساتھ ہی ہمیں وہ طاقت دیتا ہے کہ ہم ڈرے بغیر حق کی بات آپ تک پہنچاتے رہیں۔ دوستو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ اس صدی کی سب سے زیادہ اہم ویڈیو ہے کیونکہ ہم ایک ایسے موڑ پر کھڑے ہیں جہاں آسمان اپنا رنگ بدل رہا ہے۔ اس چاند گرہن کو جو 3 مارچ کی رات کو لگنے والا ہے، اسے صرف سورج، چاند اور زمین کی گردش مت سمجھیے گا، یہ وہ وقت ہے جو تاریخ کے پنوں میں لکھا جائے گا جہاں اس گرہن سے دنیا کے اوپر بڑی آزمائشیں اور آفتیں اترتی ہیں۔ وہیں جو لوگ ہوشیار ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ کی معرفت اور انوارات کے دروازے چوپٹ کھل جاتے ہیں۔ یہ گرہن روحانیت سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے کسی معراج سے کم نہیں ہوگا۔ یہ وہ وقت ہے جس کا مجھے خود برسوں سے انتظار تھا کیونکہ ایسے لمحات میں کائنات کی انرجی بالکل بدل جاتی ہے۔ یہ گرہن نہایت نایاب اور شدت سے بھرا ہوا ہے۔ اگرچہ یہ ایک پارشل گرہن ہے لیکن اس کا وار اتنا زوردار ہوگا کہ پوری کائنات کے ذرے ذرے میں اس کی گونج محسوس کی جائے گی۔ اس وقت چاند بھلے ہی آپ کو ظاہری طور پر کالا نظر آئے لیکن اس کی باطنی تاثیر آپ کے وجود کی گہرائیوں تک اتر جائے گی۔ یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ گرہن ختم ہوا تو اثر ختم ہو گیا۔ دوستو میری بات پلے باندھ لیں، یہ مخصوص گرہن پورے 2.5 سال تک اپنی جڑیں مضبوط رکھے گا
آنے والے سالوں میں جتنے بھی چھوٹے بڑے گرہن لگیں گے وہ سب اسی کے یعنی کہ 3 مارچ والے گرہن کے سائے کے نیچے کام کریں گے۔ آنے والے وقت میں جن لوگوں کی تقدیر چمکنی ہے یا جنہیں بڑی کامیابیاں ملنی ہیں، ان کی کامیابی کی چابیاں اسی گرہن کے خفیہ لمحات میں چھپی ہوئی ہیں۔ ماہ رمضان میں چاند کا سیاہ ہونا کوئی معمولی واقعہ نہیں بلکہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ اب یہاں ایک بہت ہی حساس اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے جو شاید آپ سب کے ذہنوں میں چکر کاٹ رہا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو دنیا بھر میں جنگیں شروع ہو چکی ہیں ان کا اس چاند گرہن سے کوئی تعلق ہے؟ دوستو، تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جب بھی بڑے بڑے چاند گرہن لگے ہیں دنیا میں بڑے پیمانے پر خون خرابہ اور حکومتوں کا تختہ الٹا ہے۔ اس وقت جو حالات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ایک طرف اسرائیل کی جارحیت، دوسری طرف ایران کی جوابی کارروائی اور پس پردہ امریکہ کی شمولیت، یہ سب اس بڑی جنگ کا پیش خیمہ ہے جس کا اشارہ یہ 3 مارچ 2026 کا چاند گرہن دے رہا ہے۔ ماہرین فلکیات اور روحانیت کے بڑے بڑے نام یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گرہن آگ اور خون کے برج میں لگ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آنے والے دنوں میں جنگ کی یہ آگ مزید پھیلے گی۔ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ملکی اور عالمی حالات کس طرف جا رہے ہیں، تو جواب بہت خوفناک ہے۔ یہ چاند گرہن عالمی امن کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ ملک جو ایٹمی طاقت ہونے کا غرور کرتے ہیں وہ اب ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں۔ اسرائیل اور ایران کی یہ کشیدگی صرف 2 ملکوں کی لڑائی نہیں رہی بلکہ یہ تیسری عالمی جنگ ورلڈ وار 3 کی دستک ہے۔ 3 مارچ کی یہ رات جب آسمان اپنا رنگ بدلے گا تو یہ زمین پر ہونے والی بڑی تبدیلیوں کا اعلان ہوگا۔ اس گرہن کے لگنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ دنیا بھر کی معیشت، اکانومی تباہ و برباد ہو جائے گی، تیل کی قیمتیں آسمان کو چھوئیں گی اور انسانوں کا خون سستا ہو جائے گا۔ یہ وہ قیامت والا چاند گرہن ہے جس میں ایک طرف قدرت اپنی نشانی دکھا رہی ہے اور دوسری طرف انسان اپنی تباہی کا سامان خود کر رہا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب رمضان کے پاک مہینے میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں گے تو دوسری طرف توپوں اور بمبوں کی آوازیں گونج رہی ہوں گی؟ یہ وہی وقت ہے جس سے ڈرایا گیا تھا۔ دوستو، اب میری بات کو بہت زیادہ توجہ سے سنیے گا کیونکہ اب میں اس راز کی طرف آ رہا ہوں جو اس کٹھن وقت میں آپ کی بقا اور حفاظت کا ضامن ہے۔ جہاں دنیا جنگوں میں الجھی ہے وہیں آپ نے اپنی اور اپنے گھر کی روحانی حفاظت کرنی ہے۔ آپ نے اس مخصوص دن اور رات کے اندر 3 کام ہر حال میں کرنے۔ یاد رکھیے، وقت ریت کی طرح ہاتھوں سے نکل رہا ہے، اس لیے ان کاموں میں ذرا بھی تاخیر مت کیجیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس چاند گرہن کے زہریلے اور منفی اثرات آپ کے وجود، آپ کے گھر، آپ کے کاروبار اور آپ کی اولاد سے دور رہیں تو ان 3 کاموں کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیں۔ دوستو، رمضان کے مہینے میں آسمان کا رنگ بدلنا اس بات کا ثبوت ہے کہ اب پانی سر سے گزر چکا ہے۔ میں آپ کو صاف لفظوں میں خبردار کر رہا ہوں کہ یہ چاند گرہن لگنے کے بعد دنیا کا نقشہ بدل جائے گا۔ پوری دنیا کی معاشی حالت ایسی بگڑے گی کہ بڑے بڑے ملک گھٹنوں کے بل آ جائیں گے، سیاسی بساط پلٹنے والی ہے اور بڑے بڑے تخت گرنے والے ہیں۔ اللہ والوں کا یہ صاف پیغام ہے کہ اس گرہن کا اثر زمین پر موجود ہر ذی روح پر پڑے گا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیوں ڈرنا چاہیے، تو جواب یہ ہے کہ جب کائنات کا توازن بدلتا ہے تو اس کا اثر آپ کی جیب پر، آپ کی صحت پر اور آپ کے ذہنی سکون پر براہ راست پڑتا ہے۔ آپ کا تعلق کسی بھی ستارے سے ہو، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہو، لیکن یہ رمضان والا چاند گرہن آپ کی زندگی میں ایک زبردست ہلچل مچا کر رکھ دے گا۔ اگر آپ اس زوال سے بچنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جب دنیا پریشان ہو تو آپ اللہ کی حفاظت کے مضبوط قلعے میں ہوں، تو آج یہ 3 کام آپ نے لازمی کرنے ہیں۔ خدارا اپنے اعمال کو درست کر لیں اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ اللہ والو، 3 مارچ کی یہ رات جہاں جنگوں اور آفات کی خبر دے رہی ہے وہیں یہ آپ کو معجزات بھی دکھائے گی، لیکن ان معجزات کا فائدہ آپ کو تبھی ہوگا جب آپ خود کو محفوظ رکھیں گے۔ خصوصاً میری وہ مائیں، بہنیں اور بیٹیاں جو حاملہ ہیں، ان کے لیے میری یہ نصیحت نہیں بلکہ ایک تاکید ہے کہ ان ایام میں اپنے صدقے اور خیرات کی مقدار بڑھا دیں۔ گرہن کے ان مخصوص گھنٹوں میں انسانی خون کے اندر ایک عجیب سی لہر دوڑتی ہے جو غصہ اور چڑچڑاپن پیدا کرتی، اس لیے اپنے لہجے کو شہد کی طرح میٹھا رکھیں اور ہر قسم کے جھگڑے سے دور رہیں۔ بہنوں، یاد رکھیے، گرہن کے دوران آپ نے جتنا ہو سکے سیدھا لیٹ کر آرام کرنا ہے۔ سیدھا لیٹنے کی حکمت یہ ہے کہ اس سے آپ کے حمل پر پڑنے والے کائناتی دباؤ کے اثرات کم سے کم ہو جاتے ہیں اور آپ کا بچہ اللہ کے فضل سے ہر قسم کی پیچیدگی سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے بزرگ برسوں سے بتاتے آئے ہیں اور آج کی سائنس بھی ان کے اثرات کو تسلیم کر رہی ہے۔ اب توجہ فرمائیے، وہ پہلا کام جو آپ نے اس چاند گرہن کی رات میں کرنا ہے وہ یہ تسبیح ہے جو ہر نحوست کو جڑ سے کاٹ دے گی۔ آپ نے پورے یقین کامل کے ساتھ اس کا ورد کرنا ہے۔ دوستو، یہ کلمات اس وقت پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آسمان پر اندھیرا چھا جاتا ہے اور نور الہی کی ظاہری نشانی یعنی چاند چھپ جاتا ہے تو اس وقت کائنات کی ہر مخلوق سہم جاتی ہے۔ ایسے میں جب ایک بندہ اپنے رب کی پاکی اور بڑائی بیان کرتا ہے
تو اللہ کو اپنے بندے کی یہ عاجزی اتنی پسند آتی ہے کہ وہ کائنات کی تمام آفتوں کا رخ اس بندے کے گھر سے موڑ دیتا ہے۔ آپ نے اس تسبیح کو پورے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسے پڑھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ کر آنکھیں بند کر لیں اور یہ تصور کریں کہ اللہ کی رحمت کا نور آپ پر برس رہا ہے۔ دوستو آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 100 ٹائمز پڑھنا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ یہ 2 کلمات زبان پر بہت ہلکے ہیں، لیکن قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں گے تو یہ میزان میں سب سے زیادہ بھاری ہوں گے۔ ذرا غور کیجئے، جب آپ اس بھاری تسبیح کو چاند گرہن جیسے وزنی اور کٹھن وقت میں پڑھیں گے تو آپ کی تقدیر کا پلڑا کتنی تیزی سے گھومے گا۔ دوستو جب دنیا ایٹمی ہتھیاروں کی بات کر رہی ہو تب ایک مومن کا سب سے بڑا ہتھیار اس کا سجدہ اور اس کی دعا ہے۔ جب آپ پہلا وظیفہ مکمل کر لیں تو اب باری آتی ہے اس دوسرے کام کی جو آپ کے دل کی دنیا بدل دے گا۔ میں آپ کو اس سب سے عظیم عمل کی طرف بلانا چاہتا ہوں جس کا حکم خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا۔ وہ عمل ہے نماز خسوف۔ دوستو تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جب بھی آسمان پر گرہن لگتا تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کا رنگ بدل جاتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہو کر مسجد کی طرف دوڑتے تھے اور تب تک نماز اور دعا میں مصروف رہتے تھے جب تک گرہن کھل نہ جاتا۔ دوستو اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ اس لیے کہ یہ وقت اللہ کی ناراضگی کا ہو سکتا ہے، یہ وقت اللہ کی طرف سے بندوں کو ڈرانے کا ہو سکتا ہے۔ نماز خسوف پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان موجود ہر رکاوٹ کو ختم کر دیتی ہے۔ جب آپ اس مخصوص رات میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے، اے فرشتو دیکھو میرا بندہ اس وقت مجھ سے ڈر کر میرے سامنے جھکا ہے، جب دنیا غافل ہے گواہ ہو جاؤ میں نے اسے ہر آفت سے پناہ دی۔ نماز خسوف 2 رکعت ہے اور اس کا طریقہ بہت خاص ہے۔ اس میں قیام طویل ہوتا ہے، رکوع میں دیر تک سبحان ربی العظیم کہا جاتا ہے اور سجدوں میں رو رو کر اللہ کو منایا جاتا ہے۔ یہ نماز آپ کی زندگی کی تمام بندشوں کو توڑنے کے لیے ایک روحانی ایٹمی طاقت کی طرح کام کرتی ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ نے جو دوسرا عمل کرنا ہے، پہلے وظیفے کے بعد اب ہم اس دوسرے عمل کی طرف بڑھ رہے ہیں جسے میں روحانی ایٹم بم کہتا ہوں۔ 3 مارچ 2026 کی وہ خونی رات جہاں ایک طرف چاند گرہن کا کالا سایہ ہوگا اور دوسری طرف دنیا بھر میں ایٹمی جنگ کے سائے منڈلا رہے ہوں گے، وہاں آپ نے صرف 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ صرف 100 بار ہی کیوں؟ دوستو 100 کا عدد روحانیت میں فتح اور حفاظت کا عدد مانا جاتا ہے۔ جب آپ 100 بار یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ دراصل اپنی عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے کائنات کی سب سے بڑی طاقت یعنی اللہ رب العزت سے جڑ جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ اس وقت پڑھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ چاند گرہن کے وقت شیطانی طاقتیں اور منفی لہریں اپنے عروج پر ہوتی ہیں اور یہ کلمہ ان تمام لہروں کو خاک میں ملانے کی طاقت رکھتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کلمے کو جنت کا خزانہ کیوں کہا گیا ہے؟ اور 3 مارچ کی اس مخصوص رات میں اس کا ایک بار پڑھنا عام دنوں کے 1000 بار پڑھنے سے زیادہ بھاری کیوں ہے؟ اس کے پیچھے وہ کون سا راز چھپا ہے جو آپ کی تقدیر کے بند تالے کھول سکتا ہے؟ اس کی تفصیل میں آپ کو ابھی بتانے والا ہوں، بس ایک لمحہ بھی مس مت کیجیے گا۔ دوستو ہم اکثر شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے کام بنتے بنتے بگڑ جاتے ہیں، کاروبار پر کسی نے بندش کر دی ہے یا گھر میں ہر وقت بیماری کا ڈیرا رہتا ہے۔ دوستو یہ سب کیا ہے؟ یہ دراصل وہ رکاوٹیں ہیں جو ہماری زندگی کے پہیے کو روک دیتی ہیں۔ 3 مارچ کی رات جب چاند کو گرہن لگے گا تو یہ کائناتی بندش کا وقت ہوگا۔ ایسے میں جب آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے ہیں تو آپ ہر اس بندش کو توڑ دیتے ہیں جو آپ کی ترقی کی راہ میں حائل ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی نوکری خطرے میں ہے یا آپ کے اوپر قرض کا پہاڑ ہے جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، تو یقین جانیے یہ 100 مرتبہ کا ورد اس رات آپ کے لیے وہ معجزہ دکھائے گا جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ کلمہ مایوسی کے اندھیروں میں امید کا وہ سورج ہے جو کبھی غروب نہیں ہوتا۔ دوستو اس وقت جو ملکی اور عالمی حالات ہیں، اسرائیل کی ہٹ دھرمی، ایران کا جوابی حملہ اور امریکہ کی مداخلت، دوستو یہ سب انسانی طاقت کا غرور ہے۔ لیکن 3 مارچ کی رات جب اللہ اپنی نشانی چاند گرہن دکھائے گا تو وہ دنیا کو بتائے گا کہ اصل طاقت کس کی ہے۔ جب آپ اس خوفناک رات میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں گے تو آپ اس عالمی جنگ کی تباہ کاریوں سے، ایٹمی شعاؤں کے اثرات سے اور آنے والی معاشی بحران سے اللہ کی پناہ مانگ رہے ہوں گے۔ یہ کلمہ آپ کو اس حفاظتی حصار میں لے جائے گا جہاں کوئی بھی بم، کوئی بھی میزائل اور کوئی بھی سازش آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی انشاءاللہ۔ یہ مومن کا وہ ہتھیار ہے جس کے سامنے دنیا کی تمام سپر پاورز گھٹنے ٹیک دیتی ہیں۔ بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ وظیفہ تو پڑھ لیتے ہیں لیکن ان کا رخ صحیح نہیں ہوتا یا ان کے دل میں وہ تڑپ نہیں ہوتی۔
میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اس 100 بار کے ورد کے ساتھ آپ نے دل میں کیا سوچنا ہے کہ اللہ کی غیبی مدد اسی وقت نازل ہو جائے۔ توجہ سے سنیے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ دوستو خزانہ اسے کہتے ہیں جس کی کوئی قیمت نہ ہو، جو نایاب ہو۔ چاند گرہن کی رات کائنات کے دروازے کھلتے ہیں اور دعائیں براہ راست عرش تک جاتی ہیں۔ جب آپ 100 بار یہ کلمات پڑھتے ہیں تو اللہ کے فرشتے آپ کے نام کا جھنڈا عرش پر گاڑ دیتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ کے اندر سے خوف کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ لوگ جو مستقبل سے ڈرتے ہیں، جنہیں کل کی فکر کھائی جا رہی ہے، وہ اس رات ہی عمل کر لیں۔ آپ کے دل کو وہ سکون ملے گا جو کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی نہیں ملتا۔ یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک روحانی انشورنس ہے جو 2.5 سال تک آپ کی حفاظت کرے گی۔ اسے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے چاند گرہن کے دوران، یعنی جب اندھیرا مکمل ہو جائے، مصلے پر بیٹھ کر یا اپنے بستر پر لیٹے ہوئے، اگر آپ بیمار ہیں یا حاملہ ہیں، نہایت عاجزی سے ہاتھ اٹھا کر اسے پڑھنا ہے۔ ہر بار جب آپ لا حول ولا قوت کہیں تو یہ سوچیں کہ یا اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، سب کچھ تیرا ہے، تو ہی مجھے اس مشکل سے نکالنے والا ہے۔ خاص طور پر وہ لوگ جن کے گھروں میں بے سکونی ہے، وہ اس وظیفے کو پڑھ کر ایک پانی کے گلاس پر دم کریں اور گرہن ختم ہونے کے بعد گھر کے تمام افراد کو پلا دیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جادو ٹونے کے اثرات اور آپس کی نفرتیں ایسے ختم ہوں گی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ دوستو پہلا وظیفہ میں نے بتایا، اب یہ دوسرا وظیفہ بھی آپ کے پاس آ گیا ہے۔ یہ وہ موقع ہے جو بار بار نہیں آتا۔ 3 مارچ کی یہ تاریخ اپنے ذہن میں نقش کر لیں اور اس ویڈیو کو سنبھال کر رکھ لیں۔ ابھی کامنٹس میں یا اللہ ہماری حفاظت فرما لکھیں تاکہ ہم سب مل کر ایک دوسرے کے لیے دعا کر سکیں۔ آپ کا ایک کامنٹ اس اجتماعی دعا کا حصہ بن سکتا ہے جو شاید کسی کی زندگی بچا لے۔ اب میں تیسرے وظیفے کی طرف بڑھ رہا ہوں جو رزق اور دولت کا سب سے بڑا راز ہے، اسے مس مت کیجیے گا۔ آج میں آپ کو اللہ والوں کے اعمال بتا رہا ہوں، اسی لیے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو یقین سے پڑھنا ہے۔ بس آپ نے اللہ پر یقین کر کے اس عمل کو پڑھنا ہے اور اپنی اولاد کو، اپنے کاروبار کو، اپنی نسلوں کو اللہ کی حفاظت میں پہنچانا ہے، ورنہ یہ چاند گرہن بڑی مصیبتیں لے کر آئے گا، بڑی پریشانیاں لے کر آئے گا، اور جو لاپرواہی کریں گے وہ پھر ماہ رمضان کے بعد خود نتیجہ دیکھ لیں گے کہ ان کی غلطی کا، ان کی چھوٹی سی لاپرواہی کا اور ان کے یہ 3 کام نہ کرنے کے کتنے نقصانات ان کو دیکھنا پڑیں گے۔ اللہ والوں میرا کیا فائدہ ہے، میں تو خود بھی پڑھ لیتا۔ آپ کو بتانے اور سمجھانے کا مقصد یہ ہے اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو، ان 3 کاموں کو خود بھی پڑھنا ہے اور اس ویڈیو کو کم از کم 3، 7 یا 11 بندوں تک شیئر بھی کرنا ہے۔ منہ زبانی بتائیں، ویڈیو کو شیئر کریں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، تاکہ جتنا ہو سکے ماہ رمضان میں اس خطرناک چاند گرہن سے پوری امت مسلمہ اللہ کی حفاظت میں جا سکے۔ دوستو یہ ہے وہ دوسرا کام جو آپ نے 3 مارچ 2026 کو جتنی جلدی ہو سکے کرنا ہے۔ یہ نہ کہیے گا کہ کل پڑھ لوں گا، پرسوں پڑھ لوں گا، جتنی جلدی پڑھ سکیں گے اتنا ہی جلدی فائدہ ہو جائے گا۔ اور خصوصاً میری وہ بہنیں جو حاملہ ہیں، وہ ہاتھ میں گرہن کے وقت کینچی یا چھری نہ لیں، اپنے ہاتھ سے آگ نہ جلائیں تو بہتر ہے، تیکھی اور کھٹی چیزیں نہ کھائیں تو بہتر ہے۔ انشاءاللہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا۔ اب دوستو جتنا ہو سکے مرچ مسالے اور چٹپٹی چیزیں اس گرہن کے وقت تو کم سے کم کھائی جائیں، اور جیسے ہی گرہن ختم ہو تو انسان کچھ دیر کے لیے تازہ ہوا میں چلا جائے، انشاءاللہ تمام چیزوں سے اللہ کی پناہ میں ہوگا۔ اس گرہن کا صدقہ حسب توفیق مچھلی، حسب توفیق گوشت اور حسب توفیق سفید چیز کا ہے۔ سچے خوابوں، روحانی طاقتوں اور شفایابی کا عمل اتنا تیز ہو جائے گا کہ دنیا دیکھے گی۔ یہ چاند گرہن پریشانیوں، دشواریوں، مشکلات، نا امیدیوں اور مسائل کے دروازے بند کرنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اب دوستو ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، اس کو سم اپ کرتے ہیں۔ 4 بروج 12 میں سے جن کے اوپر اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہونے جا رہا ہے، میں صرف ان کے نام بتا دیتا ہوں: جیمینائی، ورگو، سیجیٹیریس اور پائسس۔ یہ 4 بروج ایسے ہیں جن کے اوپر اس کا موسٹ امپورٹنٹ، موسٹ سیکرٹ اینڈ موسٹ پاورفل اثر ہونے جا رہا ہے۔ دوستو اس گرہن کو ضائع مت کریں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ عموماً ہمارے ہاں گرہن سمجھا جاتا ہے کہ صرف منفی ہے، عموماً سمجھا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ مسائل ہیں، لیکن اس وقت کو ضائع مت کیجیے گا۔ اس وقت میں اپنے آپ کو اگر آپ نے اللہ کے قریب کر لیا، جس طرح سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز خسوف یا نماز کسوف کا، جس کو نماز آیات بھی کہتے ہیں، اس کا حکم دیا ہے، وہ کر لیا اور اپنے آپ کو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفاداروں میں رکھا، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور درود پاک کا نذرانہ جتنی تعداد میں، جتنا زیادہ سے زیادہ اور جتنے دل سے پیش کر سکتے ہو کرو، تاکہ آپ کے اوپر کرم کیا جائے۔ جیسے قرآن پاک کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ جب اللہ کی کتاب کا ذکر کیا جائے یا جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ، یعنی کہ اس آیتوں کے 2 مختلف حصے ہیں، تو اس آیت کو دھیان سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔
उस वक्त अपने आप को अल्लाह के करीब कर लें। देखें फिर अल्लाह करता क्या है, देखें फिर अल्लाह आपको देता क्या है। 100 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने के बाद अब तीसरा काम ये हर सितारे के लिए ज़रूरी है, क्योंकि चांद ग्रहण जब निकलेगा तो ये हर बुर्ज पर असर रखेगा, चाहे वो एक्वेरियस है, एरीज है, कैप्रिकॉर्न है, कोई भी आपका सितारा है। 12 सितारों में से आपका कोई भी सितारा है, आपने ये तीसरा काम ज़रूर करना है। अगर आप अपने रिस्क को बचाना चाहते हैं, अगर आप बेरोज़गार हैं तो रोज़गार मिल जाएगा, अगर आप कुछ ना कुछ काम करते हैं तो कारोबार की हिफाजत के लिए पढ़ लो, कारोबार में मजीद तरक्की, उरूज और कामयाबी के लिए पढ़ लो। ये तीसरा काम रिस्क के हवाले से है, और जो लोग अपने रिस्क की वजह से परेशान हैं वो माह रमज़ान के इस चांद ग्रहण के खुसूसी अयाम में ये तीसरा काम लाजमी करें। दोस्तों, अब उस तीसरे और सबसे अहम काम की तरफ तवज्जो कीजिएगा, जो इस चांद ग्रहण के हर जहरीले असर और जंग की नहुसत को ख़त्म करने का हतमी ज़रिया है। जब आप तस्बीह और नमाज से फारिग हो जाएं तो अब बारी है अल्लाह की सिफ़ते गफ़ारी को पुकारने की। ये तीसरा वजीफ़ा तौबा का वो समंदर है जिसमें हर किस्म की नहुसत और हर किस्म की रुकावट बह जाती है। आपने पूरे होशो हवास के साथ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि का विर्द करना है। दोस्तों, ये वजीफ़ा इस वक्त पढ़ना क्यों ज़रूरी है? इसलिए कि चांद ग्रहण कुदरत का एक इंतबाह है, और जब कायनात का नूर मद्दम पड़ता है तो ये वक्त अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने का होता है। जब एक गुनाहगार बंदा ऐसे होलनाक वक्त में कहता है कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तो अल्लाह की रहमत को इतना जोश आता है कि वो बंदे पर आने वाली बड़ी से बड़ी बला को टाल देता है। आपने इस इस्तग़फ़ार को पूरे 100 मरतबा पढ़ना है। इस्तग़फ़ार वो चाबी है जो रिस्क के बंद दरवाज़ों को ऐसे खोलती है कि इंसान हैरान रह जाता है। अगर आपके घर में बरकत नहीं है, अगर आप बीमारियों से तंग हैं, या अगर आपकी औलाद आपकी नाफरमान है, तो 3 मार्च की रात का ये 100 बार का इस्तग़फ़ार आपकी ज़िंदगी बदल देगा। जो लोग कर्ज की दलदल में फंसे हुए हैं उनके लिए ये अमल किसी मोजज़े से कम नहीं है। चांद ग्रहण के इन खास लम्हात में जब आसमान से मनफी लहरें उतर रही होती हैं, आपका अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना आपके गिर्द एक ऐसा हिफाजती हिसार बना देता है जिसे कोई शैतानी ताकत पार नहीं कर सकती। ये वो तीसरा काम है जो हर बुर्ज और हर सितारे वाले के लिए लाजिम है, इसमें कोई रियायत नहीं है। अल्लाह वालों, वज़ाइफ के बाद अब बारी आती है उस चौथे काम की जो हर आफत का रास्ता रोक देता है, और वो है हस्बे तौफीक सदका। याद रखिए, सदका अल्लाह के गज़ब को ठंडा करता है और मुसीबतों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को। अगर आपके पास सिर्फ 10 रुपए हैं तो 10 ही दे दें, लेकिन इस नीयत से दें कि या अल्लाह इस ग्रहण के शर से और इन जंगों की तबाही से मेरी और मेरे घर की हिफाजत फरमा। इस ग्रहण का खास सदका जो बुजुर्गों ने बताया है वो सफ़ेद चीज़ जैसे दूध, चीनी या चावल या मछली और गोश्त का है। अगर आप इस रात अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ भी अल्लाह के नाम पर निकाल देंगे तो यकीन जानिए कि ग्रहण की कोई भी नहुसत आपकी दहलीज को पार नहीं कर पाएगी। दोस्तों, एक बहुत ही अहम बात नोट कर लें, चांद ग्रहण के दौरान इंसानी नफ्सियात पर बहुत गहरे असरात पड़ते हैं। आप महसूस करेंगे कि इन दिनों में आपके अंदर बेचैनी और चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा। घरों में मामूली बातों पर झगड़े होंगे और गुस्सा काबू से बाहर होने लगेगा। इन अयाम में चिड़चिड़ेपन से बचने का हल ये है कि अपनी ज़ुबान को ज़िक्र इलाही से तर रखें और हर किस्म की बहस व मुबाहिसे से दूर रहें। जो लोग इस वक्त गुस्सा करेंगे वो ग्रहण के मनफी असरात को अपने अंदर जज्ब कर लेंगे, इसलिए खामोशी और सब्र को अपना हथियार बना लें। मेरी वो बहनें जो उम्मीद से हैं वो एक बार फिर कान खोल कर सुन लें, छुरी, कैंची, सुई का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। आग के करीब जाने से गुरेज करें और सिर्फ जाए नमाज पर बैठकर या बिस्तर पर लेटकर वो वज़ाइफ पढ़ती रहें जो मैंने बताए हैं। आपकी ये एहतियात आपके होने वाले बच्चे को उम्र भर की माजूरी और कायनाती लहरों के बुरे असरात से अल्लाह की पनाह में रखे। ये मेरा फर्ज था कि मैं आपको एक बड़े नुकसान से बचाऊं। अब अमल करना आपका काम है। दोस्तों, अब वक्त आ गया है उस सबसे अहम मालूमात का जिसके बगैर आपके वज़ाइफ अधूरे हैं। बहुत से लोग आपको गलत टाइमिंग बताकर आपका वक्त ज़ाया करेंगे, लेकिन मैं आपको 3 मार्च 2026 के चांद ग्रहण का वो हकीकी और साइंसी वक्त बता रहा हूँ जो फल्कियाती हिसाब से बिल्कुल दुरुस्त है। तवज्जो से नोट फरमाएं, ये चांद ग्रहण 3 मार्च की रात 9:23 पर शुरू होगा। रात 11:23 पर ये अपने मुकम्मल उरूज यानी पीक पर होगा। यही वो वक्त है जब चांद जमीन के साए में पूरी तरह जकड़ा जाएगा और कायनात में एक खामोशी छा जाएगी। और फिर रात 1:23 जो कि 4 मार्च की तारीख लग चुकी होगी, उस वक्त ये ग्रहण मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। ये 4 घंटे आपकी ज़िंदगी के फैसले के घंटे हैं। इसी दौरान आपने तमाम बताए गए अमाल करने हैं। अब ज़रा बात कर लें उन लोगों की जिनके सितारों पर इस चांद ग्रहण का वार सबसे ज़्यादा होगा। माहिरीन के मुताबिक इस बार ये ग्रहण पाइसिस और वर्गों के महवर पर लग रहा है, इसलिए 4 बुरूज ऐसे हैं जिन्हें रेड अलर्ट जारी किया गया है। दोस्तों, पाइसिस वाले जो लोग हैं, ये ग्रहण आपके अपने घर में लग रहा है, इसलिए आपको अपनी सेहत, जहनी सुकून और अहम फैसलों में बहुत ज्यादा एहतियात करनी हो। और वर्गों वालों, आपके बिल्कुल सामने ये ग्रहण है। इसका असर आपके पार्टनर, शरीके हयात और कारोबारी ताल्लुकात पर पड़ेगा। जरा सी गलती बड़े नुकसान का बाइस बन सकती है। और जमीनाई वालों, आप भी सुन लो, आपके कैरियर और नौकरी में अचानक तब्दीली या परेशानी आ सकती है, इसलिए सब्र का दामन हाथ से ना छोड़। और
سیجیٹیریس، آپ کے گھریلو معاملات اور پراپرٹی کے مسائل الجھ سکتے ہیں۔ ان ایام میں کسی بھی بڑے معاہدے سے پرہیز کر، اگرچہ یہ 4 برود زیادہ متاثر ہوں گے، لیکن یاد رکھیے کہ یہ گرہن 2.5 سال تک چلنے والے اثرات کی بنیاد ہے، اس لیے ہر ستارے والے کو چوکنا رہنا چاہیے۔ دوستو، میں نے اپنا کام کر دیا ہے، اب باری آپ کی ہے۔ یہ 3 مارچ کی رات اور دنیا کے یہ حالات آپ سے تقاضا کرتے ہیں کہ اب بھی سنبھل جائیں۔ اسرائیل، ایران اور امریکہ کی یہ جنگ شاید ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا امتحان بن کر آ رہی ہے، لیکن اگر ہم اللہ کی رسی کو تھام لیں گے تو کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ وقت کبھی کسی کے لیے نہیں رکتا، اور رمضان کے مبارک مہینے میں ایسا نادر موقع ملنا کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ اگر آج آپ نے ہمت کر لی، غفلت کو چھوڑ دیا اور اللہ کو منا لیا، تو یقین جانیے کہ آپ کے گھر سے ہر قسم کی تنگی، بیماری، بے سکونی اور نحوست ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک اس چاند گرہن کو ہم سب کے لیے وبال جان نہ بنائے، بلکہ اسے ہمارے گناہوں کی معافی اور برکتوں کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں تمام زمینی اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ رکھنا اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین اللہم آمین۔ دوستو، اب وقت ہے ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے کا۔ نیچے کامنٹس میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام ضرور لکھیں، اور کم از کم ایک بار آمین لازمی لکھیے گا۔ کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین اللہ کو پسند آ جائے اور ہم سب اس بڑی آزمائش سے بچ جائیں۔ میں نے پوری کوشش کی کہ آپ تک 100% درست اور جاندار معلومات پہنچاؤں۔ اب آپ کا کام ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے تمام پیاروں، دوستوں اور عزیزوں تک پہنچائیں، تاکہ کوئی بھی مسلمان اس رات غفلت کی نیند نہ سویا رہے۔ آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل سکتا ہے اور کسی حاملہ بہن کی حفاظت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔